سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں امیر المومنین کی یہ عادت تھی کہ معمول کے مطابق رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ ان کی خلافت میں رعایا میں کوئی پریشانی تو نہیں۔ ایک رات امیر المومنین جو ہیں اپنے غلام کے ساتھ گلی میں گشت کرتے ہوئے نکلے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس گھر میں آواز دی کہ کیا ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ گویا کہ اس گھر کی دیوار گری ہوئی تھی، ایک پردہ نما سا ایک سطر کیا ہوا تھا، تو اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی کہ جی آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ ان کا والد جو ہے فوت ہو گیا ہے اور میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کے بڑے آبدیدہ ہوتے ہیں کہ میری خلافت میں میرے شہر میں کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کے بچے جو ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں اور عمر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے رات کے اس پہر میں اور بیت المال سے غلے کا ایک پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بورا لیا اور اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اسلم اس کو میرے کندھے پہ لاد دو۔ اسلم کہنے لگے امیر المومنین آپ کہیں یہ میں پہنچا کے آتا ہوں۔ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ اسلم کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اس طرح اٹھاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر بورے کو اپنے کندھے پہ رکھا کہ اس بیوہ کے گھر پہ چل پڑے اس غلے کو دینے کے لیے۔ اور اگلے دن سے امیر المومنین نے یہ قانون بنا دیا کہ جس کا خامند فوت ہو جائے اور وہ پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس کو اتنا جو ہے ماہانہ وظیفہ ملا کرے گا، اس کو اس طرح کا غلہ ملا کرے گا۔ یہ امیر المومنین، اب دیکھیں اس سے ہمیں کئی قسم کی جو ہیں وہ نصیحتیں ملتی ہیں کہ انسان کتنا عاجز ہونا چاہیے، انسان کا تقوی کس طرح۔ امیر المومنین خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔